الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صلوات محمد وآل محمد رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ اور اس پہلے عشرے کی چوتھی مجلس موضوع ماہ مبارک رمضان میں تعلیم کی ہوئی مخصوص دعاؤں کا تعارف اور اس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں نماز کے بعد یا ماہ مبارک رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا یعنی یا علی و یاسین اور اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کے بعد آج سحر سے متعلق جو دعائیں معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہیں ان دعاؤں کا بیان ہے۔ سحر کا ہنگام جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے اچھا وقت ہے، نہ صرف ماہ مبارک رمضان میں بلکہ پورے سال۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پورے سال اس وقت کی خاص اہمیت خاص عظمت ہے تو جس طریقے سے ہر عمل کی عظمت اور اہمیت رمضان میں بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی سحر کا جو ہنگام ہے، سحر کا جو وقت ہے، اس سحر کے وقت کی عظمت اور اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک روزے دار، ایک مومن جب سحر کے ہنگام اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ کیسے حاضر ہو، اسے کیا کہہ کے پکارے؟
سے کیا کہے، اس سے کیا مناجات کرے، اس سے کیا ندبہ کرے. انہی مناجاتوں اور دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے کہ جو سحر کے ہنگام یعنی سحر کے وقت ہم کو دعائیں تعلیم دی گئی ہیں. انشاءاللہ آنے والی تاریخوں میں ان دعاؤں کی طرف بھی ہم توجہ مبذول کرائیں گے اور مختصر ہی صحیح لیکن ان کا بھی بیان ہوگا کہ جو سحر کے وقت ہمیں دعائیں تعلیم دی گئی ہیں، وہ دعائیں کہ جو سحر کے وقت ہمیں تعلیم دی گئی ہیں، ان میں سے وہ مشہور دعا جو تقریباً پوری دنیا میں مومنین سحر کے وقت جس کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت طولانی بھی نہیں ہے، بہت مختصر بھی نہیں ہے، اور اسے اگرچہ مختصر دعائے سحر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی چھوٹی دعائے سحر، لیکن یہ چھوٹی ہونے کے باوجود اپنے اندر بہت بڑے مطالب سموئے ہوئے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم ان مطالب کی طرف متوجہ ہیں. جس طریقے سے میں نے کل آپ کی خدمت کر کیا تھا کہ مصلی پہ آنے کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو صرف زبان پر دعا کے جملے لانا یہ کمال نہیں ہے. جس طریقے سے نماز مومن کی معراج ہے، ایسے ہی مناجات بھی مومن کی معراج ہے. لیکن یہ نماز کب معراج قرار پائے گی؟ جب پوری توجہ کے ساتھ اور تمام شرطوں کے ساتھ ہو. بس جس طریقے سے نماز اگر پوری توجہ کے ساتھ اور تمام شرطوں کے ساتھ ہو تو وہ مومن کی معراج قرار پاتی، اسی طریقے سے دعا اور مناجات کی جو دعائیں ہم کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کے بعد ہو یا سحر کے ہنگام ہو، یہ ہماری معراج کب قرار پائیں گی؟ یہ ہم کو بلندیوں تک کب لے جائیں گی؟ یہ ہم کو ہمارے رب سے کب قریب کریں گی؟ جب ان شرطوں کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں، اور کم سے کم ہم کو یہ پتا ہو کہ ہم ان دعاؤں میں کیا کہہ رہے ہیں، کس سے خطاب کر رہے ہیں. تو اس مختصر دعائے سحر میں یہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جس کی شروعات یا مفزعی عند قربتی ویا غوثی عند شدتی الیک فزعت وبک استغثت وبک لست لا الوذ بسواک ولا اطلب الفرج. یہ جو شروع کے جملے ہیں، خالی انہی جملوں کی طرف اگر ہم توجہ کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعاً ہم کس سے مخاطب ہیں اور ہم کتنے کمزور اور ناتواں ہیں. اور دعا میں اس وقت تک اثر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ بندے کو اپنی کمزوری اور ناتوانی کا احساس نہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر ہو تو ان دعاؤں میں اثر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی عاجزی کا ہم اظہار کریں، اپنی ناتوانی کا اظہار کریں، اپنی کمزوری کا اظہار کریں. جس طریقے سے دنیا میں اگر کوئی انسان کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، کوئی حاجت لے کے جاتا ہے، کچھ کہنے کے لیے جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے طریقہ؟ وہ اپنی عاجزی کو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسے حالات ہیں، یہ ہو گیا، یہ مجبوری، یہ پریشانی، تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. پھر وہ نہیں بھی کہتا ہے کچھ تو سامنے والا اسے دے دیتا ہے. عزیزان محترم، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ مالک حقیقی کے سامنے آئے تو کس طریقے سے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی ناتوانی اور کمزوری کا اظہار کرے. یا مفزعی عند قربتی. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے
کہ جہاں اپنی کمزوری اور ناتوانی کا اظہار اور احساس ہو، وہیں سامنے والے جس کے سامنے وہ کمزوری کا احساس کر رہا ہے، اس کی بزرگی کا اعتراف، یعنی وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہماری مشکل کو حل کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہماری دعا کو سن سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ چیز ہم کو عطا کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جس سے ہم اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں وہ دے ہی دے، یا اس کے پاس یہ اختیارات ہوں، یہ حالات ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں لگتا ہو کہ شاید اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس امکانات ہیں، لیکن شاید اس کے پاس امکانات ہوں ہی نہ، اس کے پاس حالات ہوں ہی نہ۔ لیکن جو مالک حقیقی ہے، کیا اس کے لیے کسی کو گمان ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے گمان ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس قدرت نہیں، اس کے پاس طاقت نہیں ہے ان مشکلات کو حل کرنے کی، کہ جن مشکلات میں بندہ گرفتار ہے؟ یا مفزعی عند قربتی، اے رنج و غم میں ہماری پناہ گاہ۔ آپ یہاں کے اوپر ایک چھوٹے بچے کا تصور کریں، پناہ گاہ، یہ مفزعی کیا ہے؟ فضا کس کیفیت کا نام ہے؟ کرب کس بے قراری اور بے چینی کو کہتے ہیں؟ بڑے پیارے پیارے جملے ہیں واقعا ان دعاؤں میں۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسا بچہ کہ جس کا کوئی پناہ گاہ نہ ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، اور وہ ڈر اور خوف کے عالم میں بھاگ رہا ہو۔ کسی درندے کا خوف ہے، کسی پاگل اور دیوانے کا ڈر ہے کہ کہیں یہ کچھ کر نہ دے، کہیں یہ اذیت نہ پہنچا دے، اور وہ ڈر اور خوف کے ماحول میں بھاگ رہا ہے۔ اور ایسے ماحول میں کوئی سامنے نظر آ جاتا ہے تو ایسے ماحول میں وہ کیا کرتا ہے؟ جو سامنے آتا ہے اس سے لپٹ جاتا ہے۔ ارے ہمیں بچا لو، کس سے؟ اس درندے سے، اس حیوان سے کہ جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے، یہ کہ ہمیں کاٹ لے لے، کہیں ہمیں اذیت نہ پہنچا دے، اس پاگل اور دیوانے سے کہیں ہم کو کچھ کر نہ دے۔ اور وہ بے قراری کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں لپٹ جاتا ہے۔ یہ لپٹنا پناہ طلب کرنا ہے، اسے لپٹانا اور گود میں اٹھانا یہ پناہ دینا ہے۔ اس کیفیت کو محسوس کیجیے گا۔ اس کرب اور بے چینی کے ساتھ دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مشکلات کو بھی، جن مشکلات میں ہم گرفتار ہیں، ان کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے تیرے، ہمارا کوئی ہماری ان مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے۔ اور جب بندہ اس امید کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پروردگار عالم اسے پناہ دے دیتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب آپ صبح اٹھو تو صبح اٹھنے کے بعد اپنے کو اللہ کی پناہ میں دو کہ معبود میں اپنے کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جس طریقے سے کوئی سفر پہ جانے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، اللہ کی پناہ میں۔ ایسے ہی جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کہیں، روایتیں ہیں کہ میں اپنے کو اور اپنے اس گھر کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ گھر سے نکلنے لگے، گھر سے نکلتے وقت آپ نے دعا کی معبود میں تو گھر سے جا رہا ہوں لیکن اس گھر کو اور گھر والوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے، آپ بھی محفوظ رہیں گے، یہ گھر والے بھی محفوظ رہیں گے، یہ گھر بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے
تو اللہ اسے پناہ دینے سے دریغ نہیں کرتا، اسے پناہ دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی تلاوت حکم ہے، مستحب ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان رجیم سے آپ اپنے کو اللہ کی پناہ میں دو، تاکہ پوری تلاوت آپ بھٹکنے نہ پاؤ، آپ کا ذہن ادھر سے ادھر ہونے نہ پائے، آپ کی پوری توجہ قرآن کی تلاوت پر رہے۔ نماز کے لیے مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے مستحب ہے، کب؟ جب آپ نیت کر کے اور تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام۔ اب اس تکبیرۃ الاحرام کے کہنے کے بعد مستحب ہے کہ آپ آہستہ سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر سورہ کی تلاوت کرو۔ پہلے اپنے کو اللہ کی پناہ میں دے دو، کیوں؟ تاکہ پوری نماز ہمارا ذہن ادھر سے ادھر نہ جانے پائے، شیطان ہم کو ادھر سے ادھر نہ لے جانے پائے، اور یہ جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی کی رہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو یا مفزعی عند قربتی، اے رنج و غم میں ہماری پناہ گاہ، ویا غوثی عند شدتی۔ آپ جملوں کو پر خالی غور کریں، اے سختیوں میں میرے فریاد رس۔ دنیا میں آسانیوں میں تو فریاد رس مل جاتے ہیں، سختیوں میں کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، تکلیفوں میں کوئی فریاد رس نہیں ملتا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، 10 آدمی آپ کی فریاد کو پہنچ جائیں گے، آپ ایک آواز دیجئے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں، کیا کہنا اس مالک حقیقی کا؟ اے سختیوں اور تکلیفوں میں میرے فریاد رس۔ غوث کس کو کہتے ہیں؟ آپ دعائے فرض میں بھی پڑھتے ہیں، الغوث الغوث الغوث، بہت زیادہ ہمارے یہاں دعاؤں میں یہ الغوث جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ دعاؤں میں بھی آپ کو ملے گا۔ دعائے جوشن کبیر اور دوسری دعاؤں میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ غوث، غوث ایسے فریاد رس کو کہتے ہیں جو اپنی تمام تر قوت و طاقت و اختیار کے ساتھ مدد کرے اور فریاد کو پہنچے، اس کو کہتے ہیں غوث۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے اختیار میں کیا کیا نہیں، کیا نہیں ہے اس کے اختیار میں، کون سے امکانات نہیں ہیں اس کے اختیار میں۔ سارے اختیارات اس کے پاس، سارے امکانات اس کے پاس۔ لہذا اب جب بندہ آواز دیتا ہے بیا غوثی، اے میرے فریاد رس، عند شدتی، میری سختیوں میں میری فریاد کو پہنچ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس تو سارے امکانات ہیں۔ تو جب سارے امکانات ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ اس مومن کی اس مجبور اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور اس مومن کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ جو یہاں کے اوپر بیان ہوئی ہے، وَيَا غَوْثِ عِنْدَ شِدَّتِ، یہ تکلیفوں اور سختیوں میں میری پناہ گاہ، الیک فزعت وبک استغثت۔ دیکھیے پھر یہاں پر فضا آیا، پہلے کیا کہا تھا یا مفزعی، یہاں پر الیک فزعت، یہ ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں۔ اے رنج و غم میں ہماری پناہ گاہ، یا مفزعی عند قربتی، یہاں کے اوپر کیا کہا الیک فزعت وبک استغثت، میں تیری پناہ میں آیا ہوں اور تجھ ہی سے فریاد کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک مناجات کا طریقہ ہوتا ہے اور مانگنے کا ڈھنگ، یہ بھی مناجات کا طریقہ ہے اور مانگنے کا ڈھنگ۔ دنیا میں بہت سے ایسی مثالیں اور ایسے حالات مل جائیں گے، آپ گئے کہا نہیں صاحب، ارے صاحب یہ مجبوری ہے وہ مجبوری، ہم نہیں کچھ کر سکتے، کہا کہ کچھ بھی ہو
دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں کسی کو نہیں پہچانتے، کسی کو نہیں جانتے، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ کچھ کیجیے ہمارے لیے۔ ایسے موقع کے اوپر اب کون ہے جو انکار کرے گا کہ نہیں آپ ہی کے پاس ہیں اور آپ اس کو دور کیجیے، آپ اس مشکل کو حل کیجیے۔ ہو سکتا ہے بیچارہ یہ تو بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مشکل کو حل کر دیں گے، لیکن شاید یہاں پر اس مشکل کے حل کرنے کے امکانات نہ ہوں۔ ہمارے لیے آپ کے تصور ہو سکتا ہے کہ شاید امکان نہ ہو، لیکن پروردگار کیا اس کے لیے کوئی گمان کر سکتا ہے کہ اس کے پاس امکانات نہیں ہے؟ جب بندہ اس کے لیے کہتا کہ نہیں معبود میں تو تجھ سے فریادی ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری پناہ میں آیا ہوں، تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، لہذا تو میری فریاد کو پہنچ، تو میری سختی کو دور کر، تو میری پریشانی کو دور کر، اس لیے کہ تو اس بات کے اوپر قادر ہے، تو اس بات کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ یا غوثی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے سے فریاد کر رہے ہیں جس کے پاس مدد کے سارے سامان ہیں، وہ اپنے تمام امکانات اور اختیارات کے ساتھ سختیوں اور تکلیفوں میں ہماری مدد کر سکتا ہے، لہذا ہم کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا فریاد رس ہے۔ بِكَ لُزْتُ لَا أَلُوذُ بِسِوَاكَ، وہی کیفیت یہاں پر پھر بیان ہوئی ہے۔ وَلَا أَطْلُبُ الْفَرَجَ إِلَّا مِنْكَ، آپ ڈھنگ دیکھیے، طریقہ دیکھیے دعا کا، اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے علاوہ کسی کی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سامنے آنے کے بعد کہا کہ ہم تو بس آپ ہی سے جانتے ہیں، آپ ہی کو پہچانتے ہیں اور آپ ہی سے چاہتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے ہم۔ اب جب بندہ اپنے رب کے پاس اس طریقے سے آئے، دنیا میں انسان کے پاس جانے کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت پڑ جائے، لیکن جب بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے تو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ اور تیری پناہ چاہتا ہوں، بِكَ لُزْتُ لَا أَلُوذُ بِسِوَاكَ، تیرے علاوہ کسی کی نہیں، اور نہ کسی سے، وَلَا أَطْلُبُ الْفَرَجَ إِلَّا مِنْكَ، اور نہ کسی اور سے آسانی چاہتا ہوں، میں تو خالی تجھے جانتا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ بالکل وہی انداز جو نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں تک اس کی صفتوں کو بیان کیا۔ اب اپنا دعا بیان کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود ہم تو تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہ رہے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بات اور، شاید کسی ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یہ جو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یا دعاؤں میں آپ کو مسلسل ملے گا، ہر دعا میں تقریباً آپ کو یہ جملے اس طریقے کے ملیں گے کہ معبود میں تو بس تجھ سے لو لگائے ہوئے ہوں۔ آپ دعائے کمیل کو دیکھ لیجیے، دعائے ابو حمزہ صومالی کو اٹھا لیجیے، مناجات شعبانیہ کو دیکھ لیجیے، دعائے عرفہ کو دیکھ لیجیے، تمام دعاؤں میں آپ کو یہ انداز ملے گا کہ معبود میں تو تجھے پہچانتا ہوں، تجھے جانتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تو میری فریاد کو پہنچ۔ تو پھر اب ہم جب یہ معصومین کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ معبود مولا ہماری فریاد کو پہنچو، پھر یہ کیا؟ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کے اوپر ہمارے بڑے بھائی بہک گئے، انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی جب قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آپ خود نماز میں کہتے ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی سے فریاد کیوں کرتے ہو؟ لہذا اللہ کو پکارو، اللہ
اللہ سے مدد، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً. اور خود عام حالات میں بھی ہمارے یہاں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہو. مجھے ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. آپ ظاہر سی بات دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں ڈائریکٹ ہی تو ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہو اس میں ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے. کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی عرض نہیں ہے اگر آپ ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہو. پھر یہ توسل کیا ہے، شفاعت کیا ہے، پھر یہ ذریعہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، خود معصومین نے جو اس توسل کی ڈیفینیشن فرمائی ہے کو بیان دی ہے اور بیان کی ہے. ایک مثال سے بات واضح کر دوں تو شاید سب بچوں نوجوانوں کے ذہن تک بھی پہنچ جائے کہ خود توسل کہتے کس کو ہیں، شفاعت کہتے کس کو ہیں، ذریعہ کہتے کس کو ہیں. جناب عیسیٰ نبی اپنے حواریوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے جناب عیسیٰ ایک ایسے مقام سے گزرے کہ جہاں کے اوپر دیکھا ہے کہ نہایت ہی مجبور انسان مسلسل اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور بس زار و قطار روتا چلا جا رہا اور پکار رہا ہے، مالک میری سن لے، مالک میری فریاد کو پہنچ، مالک میری مجبوری کو دور کر دے، میری پریشانی کو رفع کر دے. جناب عیسیٰ کو ترس آ گیا اس سے. یہ بیچارہ اس بے قراری اور بے چینی سے رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اتنی دیر سے یہ ہاتھ اپنی اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اس کی سنتا کیوں نہیں ہے؟ توسل کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. سنتا کیوں نہیں اللہ؟ جناب عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا، معبود یہ تیرا بندہ ہے، یہ اتنی دیر سے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں لیکن مجھے ترس آ گیا اس کے اوپر، پھر تو اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ آواز قدرت آئی، عیسیٰ اگر ہاتھ اٹھائے اس کے شل بھی ہو جائے، شل ہونے کا مطلب بیکار ہو جائے، پیرالیسس کاٹے آ جائے ان پہ، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. معبود وجہ کیا ہے؟ یہ ہم سے مانگ رہا ہے لیکن تم سے دشمنی رکھتا ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. بات پہنچ گئی نہیں ذہنوں تک؟ یہ مجھ سے تو مانگ رہا ہے لیکن تم ہو میرے ولی خدا، نبی خدا، رسول خدا، اور میرے نبی سے، میرے ولی سے، میرے رسول سے یہ بغض رکھتا ہے. لہذا اس بنیاد پر اگر اس کے ہاتھ شل بھی ہو جائے تب بھی قبول نہیں کروں گا. تو معلوم ہے توسل کیا چیز ہے؟ توسل وہ اقرار ولایت و امامت ہے کہ جس ولایت اور امامت کا ہم نے اقرار کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ اب ہماری نماز اگرچہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں لیکن قبول کب ہوگی؟ جب محمد اور آل محمد کی محبت کے ساتھ آئے. یہ دعائیں ہماری قبول کب ہوں گی؟ جب محمد اور آل محمد کی ولایت اور محبت کے ساتھ ہو. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو یہ جو ہم معصومین علیہ السلام کے حرم میں، یا آج منگل ہے، ابھی آپ دعائے توسل کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. معصومین علیہ السلام کی توسل ہوتا ہے. یہ توسل کیا ہے؟ یہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہمارا پناہ، ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہی ہماری فریاد، ہمارا فریاد رس ہے.
تو ہی سختیوں کو دور کرنے والا. دوسری طرف ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ, یا علی آپ, یا زہرا آپ, یا حسن آپ, یا حسین آپ. پھر یہ عزیزان محترم, رسول اللہ کو بھی اگر ہم پکارتے ہیں تو کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں. اگر علی کو بھی ہم پکارتے ہیں تو کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ, یہ علی اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ کے علاوہ جن سے بھی اگر ہم کچھ چاہتے ہیں یا ان سے توسل کرتے ہیں تو انہی اختیارات کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. ایک سلامات بھیجے محمد والے محمد. جس طریقے سے شفاعت کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر اسی کی اجازت سے, اسی کے حکم سے, ایسے ہی یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے. تیری پناہ چاہتا ہوں بکا لستو لعلوذ بسوا, تیرے علاوہ کسی کی پناہ نہیں. ولا اطلب الفرج الا منک, اور تیرے علاوہ نہ کسی کی پناہ چاہتا ہوں نہ کسی سے آسانی چاہتا ہوں. فاغثنی وفرج عنی, بس میری فریاد رسی فرما اور میرے رنج کو دور کر دے. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر, اقبل منی الیسیر فاعف عنی الکثیر انک انت الغفور الرحیم. اے وہ جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے. پروردگار عالم بہانہ چاہتا ہے, بہانہ, کوئی بہانہ مل جائے اور بندے کو معاف کر دے. واقعاً کس قدر کریم پروردگار ہے اور ہم کس قدر بدبخت ہیں کہ ایسے کریم پروردگار کی بارگاہ میں بھی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بہانہ نہیں ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے بہانے سے اس کی بارگاہ میں آ جائے. چھوٹا سا بہانہ اس کو مل جائے کہ ہاں یہ کام اس نے ہمارے خوشی کا کر دیا ہے, یہ کام اس نے بہت اللہ پسند کیا ہے. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر, جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرتا ہے اور زیادہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے, زیادہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے یہاں عمل معیار ہے ہی نہیں کہ آپ کتنا عمل کر رہے ہو, وہ عمل دیکھتا ہی نہیں ہے. تم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو, کتنے روزے رکھ رہے ہو, کتنی تلاوت کر رہے ہو, کتنی دعائیں کر رہے ہو, کچھ. یہ جو روزے رکھ رہے ہو یہ کیسے رکھ رہے ہو, یہ جو تلاوت کر رہے ہو کس نیت سے, کس ارادے سے کر رہے ہو, یہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ کس نیت اور کس ارادے سے پڑھ رہے ہو. اللہ کثرت کو نہیں دیکھتا ہے, عمل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. یہ عمل کس کیفیت کا ہے. دنیا میں ہم آج کوالٹی تلاش کرتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, آپ کو مختلف سامان ملیں گے الگ الگ کمپنیوں کے, آپ اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, کون کون سی چیزیں اس کے شامل ہیں, کوالٹی جس کی اچھی ہے. جو کوالٹی والا, اگرچہ بازار بھرا ہوا ہے لیکن بازار سے ہم سب نہیں لے لیتے ہیں, وہی لیتے ہیں جو کوالٹی والا ہوتا ہے. بس عزیزان محترم ایسے ہی پروردگار عالم اگرچہ ہماری پوری زندگی عمل سے بھری ہوئی ہے لیکن وہ عمل پہ نگاہ نہیں کرتا ہے کہ ہم نے کتنا عمل کیا ہے, کتنے روزے رکھ کے, کتنی نمازیں پڑھی, کتنی تلاوت کی, بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کوالٹی کی نمازیں ہیں, کس کوالٹی کی دعائیں ہیں, کس کوالٹی کی یہ عبادات ہیں. لہذا وہ کوالٹی دیکھتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان ہم کو درس دیتا ہے کوالٹی پیدا کرنے کہ آپ اپنے عمل میں کوالٹی کیسے لاؤ. اس کے لیے روزے رکھے اللہ نے,
کیسے آپ کہیں گے لیجیے صاحب یہ روزے رکھ کے کیسے کوالٹی ہم پیش کریں گے؟ ہر عمل میں دکھاوا ہے، ہر عمل میں ریا ہے، ہر عمل میں کچھ نہ کچھ کرنا، ہر عمل کو کوئی نہ کوئی تو دیکھ لیتا ہی ہے سوائے روزے کے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، یہاں تک کہ گھر والے بھی نہیں جانتے، بیوی بھی نہیں جانتی، بچے بھی نہیں جانتے کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں۔ اتنا خالص عمل کوئی نہیں ہے جتنا خالص عمل روزہ۔ سب روزے سے ہیں، سب کچھ موجود ہے، چلیے ہم ٹھیک ہے، سب سو رہے ہیں، ہم اٹھے، فریج کھولی، پانی پی لیا، کیا قباحت ہے؟ کون روک رہا ہے؟ کون منع کر رہا ہے؟ کون ٹوک رہا ہے؟ کچھ رکھا ہوا ہے، گھر سے سب باہر گئے ہوئے ہیں، عورتیں قرآن خوانی میں گئی، بچے اسکول گئے، ہم نے اپنا دسترخوان سجایا، یہ کھایا وہ کھایا، یہ لیا وہ لیا، کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ روزہ خالص عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں دیکھتا، اور اس روزے کے ذریعے سے اللہ ہمیں خلوص کا درس دینا چاہتا ہے کہ کیسے تم اپنے عمل کو خالص بناؤ۔ پھر جس طریقے سے روزہ تم ماہ مبارک رمضان میں چیزیں رکھی تھی لیکن حلال تھی، تمہارے لیے جائز تھی، لیکن پھر بھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا، کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے عالم میں صحیح نہیں ہے۔ بس یہ جو تم نے 1 مہینہ مشق کی ہے روزے کے عالم میں، بس اسی مشق کو تم پورے سال جاری رکھو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جو حلال ہو اس کی طرف بڑھ جاؤ، جو حرام ہو اس سے اپنے کو روکو۔ جب ماہ مبارک رمضان میں اپنے کو ہم حلال سے روک سکتے ہیں تو ماہ مبارک رمضان کے بعد حرام سے اپنے کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ کیوں نہیں بچا سکتے؟ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، جو تھوڑے کو قبول کر لیتا ہے، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر، میرے تھوڑے عمل کو قبول کر لے اور کثیر گناہوں کو معاف کر دے، کہ تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی ویقینا حتی عالم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی۔ خدایا تجھ سے میں ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جو ہمارے دل سے دل میں پیوست ہو، جو دل میں پیوست ہو، ایسا ایمان ہم کو چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ شروع کی اتنی دعاؤں کے بعد بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ اپنی بے کسی اور بے قراری اور بے چینی اور مشکل کو بیان کر کے کہہ رہا معبود ہم کو ایسا ایمان دے دے کہ جو ہمارے دل سے پیوست ہو۔ اور بس یہی کوالٹی ہے، یہی کوالٹی ہے۔ اگر یہ ایمان مل گیا تو مجھے کوالٹی مل گئی آپ کو کہ جو دل سے وابستہ ہو، دل سے پیوست ہو۔ پیغمبر اکرم تشریف فرمائے اور پیغمبر کی خدمت میں عرب آتے ہیں دیہاتوں سے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں۔ سورہ حجرات میں موجود ہے یہ آیتیں۔ وقالت الاعراب آمنا، یہ بدو آ کے آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔
کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ جو ہم اظہار کرتے ہیں یہ اسلام ہے، لیکن حقیقت میں اگر ہمارے اعضاء اور جوارح سے دکھ جائے، پتہ چل جائے، تو یہ ایمان ہے۔ صرف زبان سے اقرار لا الہ الا اللہ کہہ دینا، محمد رسول اللہ کہہ دینا، علی ولی اللہ کہہ دینا، یہ اسلام تو ہو سکتا ہے، ایمان نہیں۔ ایمان اگر ہے تو اعضاء اور جوارح سے ضرور ظاہر ہوگا۔ آپ کے ہاتھ بتائیں گے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں، آپ کے پیر بتائیں گے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں، آپ کی آنکھیں بتائیں گی کہ یہ مومن ہے کہ نہیں، آپ کی زبان بتائے گی کہ یہ مومن ہے کہ نہیں، آپ کے کان بتائیں گے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں۔ لہذا ہمیں ایسا ایمان کہ جو ہمارے دل سے پیوست ہو، ایسا ایمان، اور وہ یقین چاہتا ہوں جس سے مجھے علم ہو جائے کہ مجھ تک وہی پہنچے گا کہ جو تو نے میرے لیے لکھ دیا۔ یہ یقین کی منزل بڑی بلند منزل ہے، یہ عرفہ کی منزل ہے۔ اگر ہم جیسے ایمان کی منزل ہی پالے تو بڑی بات ہے۔ یقین کی منزل تو بہت بلند منزل ہے۔ یقین کی منزل سلمان کی تھی، یقین کی منزل ابو ذر کی تھی، یقین کی منزل میثم کمار کی تھی، یقین کی منزل مالک اشتر کی تھی۔ ہم تو اگر ایمان کی منزل کو پالے گئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ایسا یقین کہ جس کے ذریعے سے مجھے علم ہو جائے کہ مجھ تک وہی پہنچے گا کہ جو تو نے میرے لیے لکھ دیا۔ اگر اسی کو ہم سمجھ لیں تو یہ دنیا کی ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ ہم یہ جو دنیا میں ہاتھ پیر پٹکا کرتے ہیں، ذرا سا مریض ہو گئے اور ہاتھ پیر پٹکنا شروع کر دیے، ذرا سا کاروبار ادھر اونچا نیچا ہوا اور ہم نے ہاتھ پیر پٹکنا شروع کر دیے، ذرا سا روزی میں تنگی ہوئی، ہاتھ پیر پٹکنا شروع کر دیے۔ باقی کوئی کسی لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، گھر بار کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے کوئی پریشانی، کوئی مجبوری آئی، فوراً ہم ہاتھ پیر پٹکنے لگتے ہیں۔ اگر اس چیز کو سمجھ لیں کہ معبود ہم کو اتنا ایسا علم دے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ یقین کر لیں، ہم کو وہ یقین دے دے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ ہمارے لیے وہی ہے کہ جو تو نے لکھ دیا۔ لہذا جب دنیا میں یہ سب ہونا ہے اور دنیا نامیز کا، تو ہاتھ پیر کا لیے پٹک رہے ہو؟ دنیا میں تو ہوگا، دنیا میں اونچا نیچا ہونا ہی ہے، کبھی تیزی کبھی مندی ہونی ہی ہے، کبھی اچھا کبھی برا ہونا ہی ہے، کبھی عزت کبھی ذلت ہونی ہی ہے، کبھی عہدہ اور منصب اور کبھی بغیر عہدے اور منصب کے ہونا ہی ہے۔ تو جب یہ سب کچھ لگا ہوا ہے، کبھی بیمار اور کبھی صحت مند، کبھی غریب کبھی دولت مند، یہ سب تو ہے دنیا کے ساتھ۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایک طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، بس ہم صحت مند رہیں، ہم دولت مند رہیں، ہم آسانیوں میں رہیں، ہم بالکل فٹ رہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کا نظام دنیا کے نظام کے خلاف ہے، اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ اللہ نے نظام دنیا کا بنایا ہی ایسا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے یہ چیزیں ہمارے ساتھ رکھی ہے۔ شکر ادا کیجیے، ورنہ واقعات اگر یہ اتار چڑھاؤ نہ ہوتا تو ہم جیسے کہاں اس کو یاد کرتے۔ یہ تھوڑا بہت جو اس کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، انہی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پہ اس کو یاد کر لیتے ہیں، ورنہ کون یاد کرتا اس کو؟ کون اس کو پکارتا؟ کون اس کی بارگاہ میں آتا؟ وَرَزِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي یا ارحم الراحمین، اور مجھے اس معیشت سے راضی کر دے جو تو نے میرے لیے مقدر کی ہے۔ محنت کرنا انسان کا کام ہے، مزدوری کرنا انسان کا کام ہے، کوشش کرنا انسان کا کام ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ ملے اس پر صبر اور شکر کرنا، یہ اس دعا میں تعلیم دیا گیا ہے کہ معبود جو کچھ تو نے میرے لیے مقدر کیا ہے، جو کچھ میرے حصے میں لکھا ہے، مجھے اس معیشت سے، اس روزی سے ہم کو راضی کر دے، ہم کو خوش کر دے۔
ہم پھر ہاتھ پیر نہ پٹکے حرام کی طرف اپنے قدم نہ بڑھائیں، حرام کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں، بلکہ جو کچھ بھی تو نے دیا ہے تھوڑا تو تیرا شکر، بہت تو تیرا شکر۔ یا عدتی فی قربتی، اے رنج و غم کے ذخیرے۔ ایک چیز اور ضرور کر دوں کہ اگرچہ میں نے پہلی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں دعا کی جو شرائط بیان کیے جو اس نے بیان کیا تھا کہ دونوں طریقے سے دعائیں ہمارے یہاں وارد ہوئی ہیں، ایک اجتماعی طور پر، ساموہک طور پر، جیسے ماشاءاللہ سے ابھی دعائیں توسل ہو، دعائیں کمیل ہوتی ہے، دعائیں افتتاح آپ پڑھتے ہیں، اعمال آپ کرتے ہیں، تو کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو آپ اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، لیکن بعض دعائیں اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن میں اکیلے ہی دعا کرنے کا لطف ہے، اجتماع میں نہیں، اس میں تنہائی ہی میں مناجات کرنے میں لطف ہے، اور ایسے ہی اوقات میں سحر کا ہنگام ہے، سحر کا وقت، سحر کے وقت جو لطف ہے وہ تنہا دعا کرنے میں ہے، سحر کے وقت مناجات میں جو ٹیسٹ ہے وہ تنہا مناجات کرنے میں ہے کہ آپ تنہا اس کی بارگاہ میں، جب پوری دنیا خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے، سب سوئے ہوئے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، سب اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور اس ہنگام تو مصلی بچھا کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے، یا مفدعی عند قربتی ویا غوثی عند شدتی الیک فزعت وبک استغثت وبک لست لألوذ بسواک ولا طلب الفرج الا منک۔ اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ تو یا عدتی فی قربتی، یہ آخری جملے ہیں اس دعا کے، اے رنج و غم کے ذخیرے، وصاحبی فی شدتی، اے سختیوں کے ساتھی، یا ولی فی نعمتی، اور اے نعمتوں کے ولی، ویا غایتی فی رغبتی، اے رغبتوں کی انتہا، انت الساتر عورتی، تو ہی میرے ہر عیب کو چھپانے والا ہے، والعامل روعتی، ہر خوف میں مجھے امن دینے والا ہے، والمقیل اسرتی، اور ہر لغزش سے ہم کو بچانے والا ہے، فاغفر لی خطیئتی، لہذا میری خطا کو معاف کر دے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے۔ میں نے عرض کیا کہ حقیقت میں اس کا مزہ کہاں ہے؟ تنہائی میں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی یہ اجتماع میں پڑھنے کی دعا نہیں ہے، یہ تنہائی میں پڑھنے کی دعا ہے۔ جب سب سو رہے آپ بالکل تنہا مصلی پر بیٹھے ہوئے اور اس کی بارگاہ میں، معبود ہمارے اوپر اس وقت رحم کرنا کہ جب روح جسم سے نکل رہی ہو، معبود اس وقت رحم کرنا کہ جب ہم کو تخت غسل پہ لٹایا جا رہا ہو، معبود اس وقت رحم کرنا کہ جب ساتھی ہم کو غسل دے رہے ہوں۔ الگ ہی انداز ہے، الگ ہی بات ہے۔ ایسی یہ مناجاتیں واقعہ نعمت ہے ہمارے لیے، قدر کریں اس نعمت کی کہ جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً دیکھیے مناجات کا لطف بھی کبھی کبھی جب ہمارے پاس زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں تو مناجات کا لطف ختم ہو جاتا ہے، مناجات کا لطف بھی پریشانیوں ہی میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، کاش یہ جملہ ہمارا پہنچ جائے ذہنوں تک۔ مناجات کا لطف بھی حقیقت میں پریشانیوں ہی میں آتا ہے، ملتا ہے کہ ایک مناجات کا ٹیسٹ کیا ہے، ایک مناجات کا لطف کیا ہے۔ اب عزیزان محترم اندازہ لگائیے کہ جو غریب الوطن ہو، جو کسی قید میں ہو، اب وہ کس انداز سے اس مالک کی بارگاہ میں مناجات کرے گا۔ عزیزو، بس ایسے ہی غریب الوطن اور ایسے ہی قیدیوں میں سے قیدی تھے جناب مسلم کے بچے۔ کوفے میں ایک ایسا
خانے میں رکھے گئے تھے جو 50 زینے اتر کے نیچے جاتا تھا، 50 زینے اتر کے نیچے جاتا تھا. اور ایسے تاریخ قید خانے میں یہ جناب مسلم کے بچے قید خانے میں، اور ایک پیالے میں دن میں ایک مرتبہ ایک پیالے میں گرم پانی، اللہ اکبر. ماہ مبارک رمضان آپ احساس کر سکتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کی کتنی قیمت ہوتی ہے. گرم پانی ان بچوں کے لیے، ایک پیالہ پانی گرم پانی ان کے لیے آتا تھا، اور ایک سوکھی روٹی آتی تھی، اور اسی پہ یہ بچے گزارا کرتے تھے. اور دونوں بچے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو دعائے سحر ہے، کچھ ایسے ہی جملے وہ اللہ کی بارگاہ میں، کچھ ایسے ہی فکروں سے وہ اللہ کی بارگاہ مناجات کرتے ہوں گے. یا عدتی فی قربتی وصاحبی فی شدتی یا ولی فی نعمتی، اے رنج و غم کے ذخیرے، اے سختیوں کے ساتھی، اے نعمتوں کے ولی، اے رغبتوں کی انتہا. یقیناً ایسے ہی وہ جملے ہوں گے کہ جن جملوں سے یہ جناب مسلم کے بچے اس قید خانے میں مناجات کرتے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے. جب ایک دن دربان نے دروازہ کھولا اور وہ سوکھی روٹی لے کر آیا، تو بچوں نے کہا کہ یہ جو دربان آتا ہے آپس میں گفتگو کی، یہ ہم کو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے. اگر اس سے ہم اپنا حال بیان کریں تو شاید اس کو ہمارے اوپر رحم آ جائے. لہٰذا جس وقت جیسی اس نے دروازہ کھولا تو ان دونوں بچوں میں سے جن میں سے ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھائی پوچھو. تو ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھائی تم رسول خدا کو جانتے ہو، محمد مصطفیٰ سے واقف ہو؟ جیسے ہی محمد مصطفیٰ کا نام سنا، اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. کہا پھر تم ان کے نواسے حسین ابن علی کو بھی جانتے ہو؟ ارے وہ تو میرے آقا ہے. کہا پھر تم مسلم ابن عقیل سے بھی واقف ہو گے؟ ارے وہ تو میرے آقا کا سفیر تھا جو اس کوفے میں شہید کر دیا گیا. بس ایک مرتبہ یہ بچے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں. قدموں پہ گر پڑا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مسلم کے بچے ہو، ہم کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ قیدی ہے، انہوں نے جرم کیا ہے، انہوں نے حاکم کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، لہذا ان کو جیل میں ڈال دو. لہذا ہم نے زندان میں ڈال دیا، لیکن ہم کو نہیں پتا تھا کہ تم میرے آقا کے بیٹے ہو، ہم کو معاف کر دینا. اور دیکھو آج میں تم کو رات کو دروازہ کھولوں گا اور اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ کروں گا، اور کوفے کے باہر تم کو راستہ دکھا دے گا اور تم لوگ چلے جانا. رات ہوئی، زندان بان نے دروازہ کھولا، یہ بچے زندان سے نکلے، اور زندان سے نکلنے کے بعد ان بچوں کو کی رہنمائی کے لیے اس کا بیٹا ساتھ ہوا، اور بیٹا آگے آگے اور یہ دونوں بچے پیچھے پیچھے. کوفے کے باہر فرات کے قریب جب پہنچے ہیں تو اس نے یہ راستہ بتایا کہ دیکھو یہ راستہ جا رہا ہے، اور یہاں سے یہ جاؤ گے تو آگے فرات آئے گی، اور اس طریقے سے یہ راستہ یہاں سے چلے جانا تم، اور پھر آگے کسی سے جا کے راستہ معلوم کر لینا. ظاہر سی باتیں بچے ہیں، کوفے سے ناواقف ہیں، غریب الوطن ہیں، مسافر ہیں. یہ راستہ دکھا کے چلا گیا، لیکن بچے اس اندھیرے میں بھٹکتے رہے. رات ہوئی تو اپنے کو کوفے کے قریب ہی پایا، صبح ہوئی تو اپنے کو کوفے کے قریب ہی پایا. ڈر کی وجہ سے ایک درخت پہ چڑھ گئے. اب بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ درخت فرات کے قریب تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ کنویں کے قریب تھا. اور جب پانی لینے کے لیے کچھ خواتین وہاں پر آئیں تو انہیں خواتین میں سے ایک خاتون نے اس پانی میں عکس دیکھا. جب بچوں کا عکس دیکھا تو سر کو اٹھایا، دیکھا تو چاند سے بچے اس درخت کو بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں کو آواز دی، بچوں ڈرو نہیں، آؤ نیچے آ جاؤ.
آ جاؤ نیچے آ جاؤ, تم لوگ کون ہو, کون ہو تم لوگ؟ بچوں نے کہا کہ اگر امان ہو تو میں اپنا پتہ بتاؤں. کہا نہیں تم کو کچھ نہیں ہوگا, تم بتاؤ کون ہو؟ کہا تم رسول اللہ کو جانتی ہو؟ کہا وہ تو میرے نبی ہیں, میرے رسول ہیں, ان کا میں کلمہ پڑھتی ہوں. کہا پھر تم حسین ابن علی کو بھی جانتی ہوگی؟ کہا وہ میرا آقا ہے. کہا میں اسی حسین ابن علی کے سفیر مسلم ابن عقیل کا بچہ ہوں, انہی کے ہم دونوں بیٹے ہیں. بس ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا, بچوں آؤ ہمارے گھر میں, تم یہاں کیوں ہو؟ دیکھو دسترخوان لگائے دیتے ہیں, تم لوگ کھانا کھاؤ, دیکھو یہ حجرہ ہے, یہاں کے اوپر آرام کرو. لیکن ایک خیال رکھنا کہ جو ہمارا بیٹا اور ہمارا شوہر ہے اس تک تمہاری یہ آواز نہ پہنچنے پائے, اس تک تمہاری آواز نہ پہنچنے پائے. عزاداروں بچوں کو حجرے میں سلا دیا. حارث ملعون جو ابن زیاد کی طرف سے انعام کی لالچ میں انہی بچوں کی تلاش میں دن بھر سرگرداں رہا. جب آدھی رات کے بعد گھر واپس آیا تو ایک مرتبہ کھانا کھا کے اپنے بستر پر آرام فرما ہوا. ادھر ان دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کہ بابا آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہہ رہے بچوں بس بہت جلد تم مجھ سے ملنے والے ہو, بہت جلد میرے قریب آنے والے ہو. جیسے ان دونوں بچوں نے خواب دیکھا, آنکھ کھل گئی, دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے. بھیا ابھی بابا آئے تھے, بابا کہہ رہے تھے کہ بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو, بابا کہاں چلے گئے؟ دونوں بچوں کی گریے کی آواز بلند ہوئی. حارث ملعون کی آنکھ کھلی, یہ کہاں سے گریے کی آواز آ رہی ہے؟ یہ ہمارے گھر میں کون ہے؟ اس مومنہ نے چاہا کہ روکے لیکن حارث ملعون نہ رکا. اس دروازے کے قریب آیا, حجرے کے دروازے کو کھولا, ان بچوں سے متعلق معلوم کیا. بچے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمدرد ہوگا. انہوں نے اپنا پتہ بتا دیا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. بس ایک مرتبہ گریبان کو پکڑا, کھینچتے ہوئے یہ ملعون صحن خانہ میں لایا. رات کو ایک رسی سے ایک ستون میں باندھ دیا. سفید یہ زہر نمودار ہوا. صبح کو ان بچوں کو کھینچتا ہوا فرات کی طرف لے کر چلا. عزاداروں کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے خنجر نکالا ہے اور بچوں کو چاہا کہ قتل کرے تو عالم یہ تھا کہ جب ایک بچے کے گلے کے اوپر خنجر رکھنا چاہتا تھا تو دوسرا بھائی اپنا گلا پیش کر دیتا تھا. او ملعون پہلے مجھے قتل کر دے, بعد میں میرے بھائی کو قتل کر دینا. جب بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا چھوٹا بھائی گلا پیش کر دیتا تھا, جب چھوٹے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا بڑا بھائی گلا پیش کر دیتا تھا. ایک مرتبہ اس ملعون کا خنجر چلا. عزاداروں اس مرتبہ اس نے جسموں کو, سروں کو اپنے پاس محفوظ کیا اور جسموں کو دریا کے حوالے کر دیا, فرات کے حوالے کر دیا. میں کہوں گا اے طفلان مسلم, آؤ ذرا کربلا کے میدان میں. اور کربلا کے میدان میں بھی یقیناً جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں وہ بھی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید ہوئے ہیں, غربت کے عالم میں شہید ہوئے ہیں, مسافرت کے عالم میں شہید ہوئے ہیں. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اون و محمد کی خدمت میں اتنا عرض کروں کہ اے اون و محمد, جب تم میدان میں گئے ہو اور جنگ کرتے کرتے گھوڑوں سے گرے اور تم نے آواز دی تو ایک کی مدد کے لیے عباس آ گئے, ایک کی مدد کے لیے حسین پڑ گئے, دونوں کے جنازوں کو اٹھا لیا. لیکن کوئی غربت اور مسافرت میں مسلم کے بچوں کی خبر لے. عزاداروں بعد شہادت حسین یہ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے, دارالعمارہ کے دروازے پر ایک لاش بیسر کو لٹکا ہوا دیکھا تو یتیم مسلم اپنی ماں کے قریب آئی اور قریب آنے کے بعد کہتی اماں یہ لاشا کس کا ہے, یہ میت کس کی ہے؟ ایک مرتبہ بیوہ مسلم نے پہچان لیا, ارے یہ تو مسلم کا لاشا ہے, یہ تو مسلم کی میت ہے. عزاداروں بس ایک مرتبہ جیسے ہی پہچاننا تھا ایک مسلم کے قریب آنے کے بعد آواز دی, اے میرے والیو وارث, ارے آپ تنہا نہیں آئے تھے, آپ کے ساتھ ساتھ میرے بچے بھی تھے. ارے آپ کا لاشا دیکھ کے تو تسلی ہو گئی کہ آپ ہو, لیکن آپ کو شہید کر دیا گیا. لیکن ہائے میرے بچوں کا کیا ہوا؟ غربت کے عالم میں,
مسافرت کے عالم میں مسلم کے یتیم شہید کر دیے گئے، ماں غربت اور مسافرت کا نوحہ پڑھتی رہی، واہ مسلمہ واہ غربتہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بارہ الہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس نہایت ہی برکت اور رحمت و مغفرت کے مہینے میں تیری بارگاہ میں دعا ہے معبود ہم سب کو معاف فرما، ہمارے اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارہ الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ بارہ الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکی ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔